بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشرف بريتنا وسيدنا ومولانا ابي القاسم محمد كما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد تبارك الذي في كتابه المجيد المتين الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بآواز بلند صلوات عطیہ کیجیے آل محمد کی ذات. درود دل کے نفاق کو دور کرتا ہے. بآواز بلند صلوات اللہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سب کا، مجھے بھی پتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف 3 منازل طے کرتے ہوئے گزر جاؤں گا. 2 منزلیں فضائل میں اور 1 منزل شہادت میں طے کر کے مولا کی شہادت پر کے اجازت چاہوں گا. آج کی مجلس ایک تو مجلس ترحیم بھی ہے، اور چونکہ شہادت امام رضا بھی ہے پرسوں، تو چاہتا ہوں کہ 2 جملے یا 2 واقعات امام کی زندگی سے متعلق ہو جائیں، تو پتہ لگ جائے کہ امام کی زندگی ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہے. آج کی مجلس میں منسوب کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو مجلس ترحیم تو ہے ہی اس شہنشاہ خراسان سے کہ جو ایک وقت میں علی بھی تھا محمد بھی تھا. ایک ہی وقت میں علی بھی ہے محمد بھی ہے. اور یہ خاصی فضیلت صرف سیدہ کے لال کے لیے ہے، بلکہ سیدہ کے خاندان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ یہ آل محمد ہونے کے باوجود بھی محمد بن جاتے ہیں. صرف ایک ہی کے لیے فضیلت ہے کہ یہ سارے 14 آل محمد ہوتے ہوئے بھی محمد بن جاتے ہیں. یہ سیدہ کے گھرانے کی فضیلت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدوں 14 سید آئے نا، 14 معصوم آئے، تو کسی نے خلافت پہ بات نہیں کی. یعنی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خلافت دو، میں امام ہوں. اللہ نے اپنا ہادی بنایا. جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. سب کو بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ انسانوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا، اللہ امام بناتا ہے، اللہ خلیفہ بناتا ہے. کس طرح؟ یوسف زندان میں بھی نبی، تو کوئی کہہ دے وہ قیدی تھا، نبی نہیں، کیونکہ نبی بناتا ہے اللہ، خلیفہ بناتا ہے اللہ. قیدی ہوتے ہوئے یوسف زندان میں نبی، اور فرعون تخت پہ ہوتے ہوئے بھی لانتی. بھئی اگر یہی ایک معیار ہے کہ جو تخت والا ہے وہ امام ہے، تو فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا بھی لانتی. تو اللہ نے یہ معیار نہیں بنایا. اللہ نے آدم کو بھیجا اپنا پہلا خلیفہ بنا کر، کہا میں زمین پہ اپنا پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ کہہ رہے نا قرآن، ساتھ ساتھ بولتے رہے تاکہ میں بھی منزلیں طے کرنے میں مجھے آسانی ہو. اللہ نے کہا میں آدم کو بنا رہا ہوں زمین پہ خلیفہ. کا کیا حکم ہے میرے پروردگار کا؟ جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. یہ نہیں کہا کسی کی روح، کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تب تمام ملائکہ سجدے میں گر جانا، اسے سجدہ کرنا. بتانا چاہ رہا ہوں معیار کیا ہے. ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معیار ہے کہ جو تخت والا ہے وہ امام ہے، ایسا ہرگز نہیں. اگر تخت والا امام ہوتا تو آدم کو اللہ تخت و تاج کے ساتھ بھیجتا. اللہ نے آدم کو نہ تخت دیا نہ تاج دیا، کچھ بھی نہیں دیا، صرف ایک روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہی آدم کا امتیاز ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا. اللہ کہتا ہے، سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر کوئی امام ہے تو اللہ اسے تخت و تاج دے کے زمین پہ بھیج دیتا. اللہ نے کہا نہیں، میں تخت و تاج دے کے زمین پہ نہیں بھیج رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تخت و تاج دے کر زمین پر امام بنا کر بھیجتا تو یہ دنیا میں رائج ہو جاتا، یہ قانون بن جاتا کہ جس کے پاس تخت ہے وہی امام ہے. اللہ نے کہا نہیں، میں نے تخت و تاج نہیں دیا. ہاں آدم کو سجدہ کروایا، کس سے؟
فرشتے سے. جملے میں غور کیجیے, بڑا لطیف جملہ ہے. کس سے سجدہ کروایا؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا. کسے؟ امام کو, خلیفہ کو. تو اب اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ امامت کدھر ہے, خلافت کدھر ہے, کون اللہ کا بنایا ہوا ہے, کون سا مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے, تو یہ نہ دیکھیے گا کہ تخت و تاج کس کے پاس ہے, بلکہ یہ دیکھیے گا کہ فرشتہ کس کے دروازے پہ آیا. یہ نہ دیکھیے گا کہ تخت و تاج کہاں ہے, وہ تخت پہ بیٹھا ہے, بلکہ یہ معیار اللہ نے بنایا آدم کو سجدہ کروا کر فرشتوں سے, کہ فرشتہ جس کے در پہ اترے وہ حجت ہوتے ہیں, وہ حجت ہوتے ہیں. لہذا حجت 14 کے 14 جو حجت آئے انہیں یہ ضرورت نہیں رہی کہ جی ہمیں حکومت دو, ہمیں حکومت چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا. اللہ اکبر, ایک لطیف جملہ یاد آ گیا چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور فرشتہ سجدہ کر رہا ہے, ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں آدم کو. ہم نے دیکھنا ہو امام کون ہے تو دیکھ لیں کہ فرشتہ کس کے در پر آ رہا. اور فرشتہ ہر ایک کی تابعداری بھی نہیں کرتا. فرشتہ ہر ایک کی بات تابعداری نہیں کرتا, ہر ایک کی اطاعت نہیں کرتا. جا کر قرآن کھول کر دیکھ لیجیے سورہ مریم, جناب مریم کا قصہ موجود ہے کہ جب جناب مریم اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اور فرشتے نے آ کر کہا اے مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. جناب مریم نے پوچھا تھا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. کیا کہا مریم نے؟ تو کون ہے؟ فرشتے نے بھی ڈرا نہیں, روح سے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں, تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ جب زہرا کی دہلیز پہ آیا, زہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہا دردی ہوں, کپڑے لے کر آیا. یہ اہل بیت کا ترانہ ہے کہ جب ان کے گھر آیا تو روح سے بتایا, جب یہاں آیا تو کبھی فقیر بن کر آیا کہ روٹیاں لینے آیا, کبھی درزی بن کر آیا کہ کپڑے لینے آیا ہوں. لہذا فرشتہ ہر ایک کی تابعداری نہیں کرتا. اور حکومت کبھی مولا نے خود نہیں کہا کہ مجھے حکومت چاہیے. کسی بھی امام نے, 14 کے 14 اماموں نے کسی نے نہیں کہا بھئی مجھے حکومت دو, بلکہ حکومت خود اہل بیت کے پاس خود چل کر آئی. جب جب حکومت وقت کو مشکل وقت آیا ہے وہ خود چل کر آئی. جب وہ تھک ہار گئے نا کہ جی ہم نے حکومت کر لی, تو آؤ علی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ حکومت کریں گے؟ اللہ اکبر, بڑا لطیف جملہ نہج البلاغہ میں مولا کا موجود ہے. مولا سے جب کہا نا آپ حکومت کریں گے, مولا نے کہا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو. بڑا لطیف جملہ نہج البلاغہ میں, اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری خلافت میرے نزدیک بکری کی ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. بہت بڑا جملہ ہے نہج البلاغہ. میرے لیے تمہاری حکومت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. تم مجھے اپنی حکومت دینے آئے. ہم حکومت والے نہیں ہیں, ہم حجت خدا ہیں. یہی حکومت حسن کے سامنے لالچ بن کر آئی. حسن نے قلم کی نوک پہ شکست دے دی. یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کر آئی, حسین نے پرزے اڑا دیے. یہی حکومت خوف بن کے سجاد کے سامنے آئی, سجاد نے حکومت کو رسیوں میں باندھ دیا. یہی حکومت روب بن کے باقر کے سامنے آئی, باقر نے کمسینی میں ہرا دیا. یہی حکومت فتنہ بن کے جعفر صادق کے پاس آئی, میرے مولا نے علم سے شکست دے دی. یہی حکومت موسیٰ کاظم کے پاس آئی, میرے مولا نے ہیبت سے شکست دے دی. اب یہی حکومت میرے 8ویں بادشاہ کے پاس منت بن کر آئی. کسی کے پاس منت بن کر ہاتھ جوڑ کر نہیں آئی حکومت. واحد ہے میرا 8واں بادشاہ امام رضا کہ ہاتھ جوڑ کر مامون نے کہا مولا آپ آئیں, آپ حکومت کریں. مولا سے منصوب ہے مجلس. مولا کا دو جملے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ منت بن کر آئی کہ آئے مولا آپ حکومت کریں. اور وہی سوال جو رسول اللہ سے کیے گئے تھے, وہی شرطیں جو رسول اللہ سے کی گئی تھی کہ آپ کو رشتہ بھی دیں گے, آپ کو حکومت بھی دیں گے, آپ آئیں, بس ہمیں کسی طرح لعنت سے بچا لیں. لعنت سے بچنا تھا نا. رسول کو بھی یہی آفر آئی تھی اور وہی آفر ان کی آل کو 8ویں بادشاہ کو بھی آ گئی. خیر میرے مولا کا سفر چلا. مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے. نشاپور جائیں گے نا تو انشاءاللہ زیارت کیجئے گا قدم گاہ کی بھی, اور وہ جگہ جہاں مولا نے عصا مارا تھا اور پانی ابل آیا تھا, آج بھی وہ جگہ موجود ہے.
تو مولا نے ایک وہاں پہ خطبہ دیا بڑا لمبا. بس خطبے میں مولا نے جو ایک حدیث پیش کی وہ بتا رہا ہوں. اور مولا کہتے ہیں وہ حدیث کیا ہے آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ مولا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. یہ نشاپور میں مولا نے حدیث کہی. لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. تو اور فرمائیں جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ امان پا جائے گا. اور بتائیں کہ اس میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ مولا اس وقت موجود تھے گھوڑے کے اوپر, گھوڑے کی لگام پہ وہیں کھڑے ہوئے اور کہا اس میں ایک شرط جو ہے قلعے میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ شرط ہم اہل بیت ہیں. جو ہمیں پا جائے گا وہ اس قلعے میں داخل ہو جائے گا. نشاپور سے گزر رہے تھے جب مولا کا سفر چلا خراسان کی طرف. نشاپور سے گزرے, خراسان پہنچے. پہنچ گیا خراسان میرا شاہ خراسان. جیسے میرے مولا پہنچے مامون نے بلایا, مولا آئیے, بٹھایا. اچھا باری آئی. یہ مولا کی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں چونکہ میں نے سوچا کوئی درسی کوئی معلوماتی مجلس ہونی چاہیے. میں امام رضا پہ مبنی ہوں تو اس لیے بس 2 منزل طے کر کے اجازت چاہوں گا. امام رضا کو بلایا, بٹھایا. اب کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ سب آپ کی بیعت کریں. بیعت, تقلید نہیں. یہ بھی آج کل ایک نیا موضوع چھڑ گیا, بیعت اور تقلید. بیعت الگ چیز ہے, تقلید الگ چیز ہے. بیعت کہا میں چاہتا ہوں کہ سب آپ کی بیعت کریں. کہا ٹھیک ہے. مولا وہیں کھڑے ہوئے. اور سے سنیے گا, بڑا ایک تاریخی اور معلوماتی چیز ہے, شاید ہی کسی کو پتا ہو. مولا کھڑے ہوئے اور یوں ہاتھ اٹھائے, کہا آؤ میری بیعت کرو, آؤ میری بیعت کرو. مامون نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بیعت کروا رہا ہوں. تو نے تو کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سارے بیعت کریں. کہا ہم تو ایسے نہیں ایسے بیعت کرتے ہیں. مولا نے کہا تجھے نہیں پتا بدبخت, معصوم کسی کے آگے ایسے نہیں کرتا. معصوم کسی کے آگے ایسے نہیں کرتا. اور خدا کی قسم تاریخ میں جا کر پڑھیے گا, یہ والی بیعت سقیفے سے شروع ہوئی تھی. یہ والی بیعت غدیر سے شروع ہوئی تھی. اہل بیعت جب بھی کرتے ہیں, اور ایک اور بیعت کا طریقہ چھوٹی انگلی سے شروع ہوتا ہے. انگلی پہ انگلی رکھی, پھر یہ انگلی, پھر یہ انگلی, پھر یہ انگلی. یہ تاریخ لکھتی ہے واقعہ. چھوٹی انگلی سے بیعت شروع ہوتی ہے اور یوں نہیں یوں ہوتی ہے, کیونکہ علی کا ہاتھ غدیر نے یوں نہیں دکھایا تھا, یوں دکھایا تھا. اب کسی نے دیکھنا ہو امامت کدھر ہے, خلافت کدھر ہے, تو ذرا دیکھ لیجئے گا. میں سوچتا تھا کہ امامت کدھر ہے, خلافت کدھر ہے. جناب عباس نے جواب بھی دے دیا. میں بہت سوچتا تھا کہ عباس کا ہاتھ یوں کیوں ہے. اب سمجھ لگا کہ غدیر کی یاد میں عباس کا ہاتھ یوں ہے. جب بھی عباس کا ہاتھ دیکھیں گے یوں نہیں دیکھیں گے, علم کو یوں ہی دیکھیں گے, کیونکہ آج بھی غازی بارمے کی بیعت لے رہا ہے. آج بھی, اب تک غازی بارمے کی بیعت لے رہا ہے. بڑا رؤوف ہے میرا امام. اچھا جب بیعت ہو گئی, پہلا جو آرڈر دیا مولا نے, ایک معلوماتی گفتگو میں تو کر رہا ہوں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو. مولا آئے, بیعت ہو گئی. مامون نے کہا مولا کوئی حکم, آپ کا پہلا, آپ کی حکومت آ گئی ہے, آپ کا کوئی پہلا حکم فرمائے. ہاں, مولا نے اپنے دور حکومت میں پہلا جو حکم دیا, امام رضا علیہ السلام, مولا صاحب کو مشہد کی زیارت نصیب فرمائے. مولا نے پہلا حکم دیا, کہا کرنسی تبدیل کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں چلتا تھا روم کا سکہ. روم ملک ہے, روم کا سکہ چلتا تھا. اس پہ بنی ہوتی تھی بتوں کی تصویر, اور وہی پورا اسلامی ممالک میں چلتا تھا. اسی سے تجارت ہوتی تھی, سارا مال چیز خرید و فروخت اسی سے ہوتی تھی. وہ تھا روم کا سکہ. مولا نے کہا ہم اپنی کرنسی نکالیں گے. اس نے کہا کیسے تجارت ہوگا؟ ہم اپنی کرنسی نکالیں گے, اس سے تجارت کریں گے. کہا ٹھیک ہے. ٹکسال کو بلوایا گیا, سکے کو ڈھال دیا گیا کس طرح کے شیپ میں سکہ ہونا ہے. اب اس نے پوچھا مولا لکھوائیں کیا؟ مولا نے کہا میرے ہاتھ میں دے. مولا نے اپنے ہاتھ میں لی, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا اللہ جو لکھوائے گا وہ اس پہ لکھا جائے. مولا نے دست دعا ہاتھوں کو بلند کیا, کہا مولا اے میرے اللہ, یہ مسلمانوں کے ملک کا سکہ ہے, اس پہ اپنی مہر لگا دے, جو تو چاہتا ہے وہ لکھوا دے. مولا نے ہاتھ کو نیچے کیا, اپنی انگشت سے اس پہ مہر لگائی. اب جو دیکھا تو علی ولی اللہ لکھا تھا. یاد رکھیے گا کیا بتا رہا ہوں, علی ولی اللہ سکے پہ نقش ہو گیا. مولا نے کہا یہ کروا دو, یہ مینوفیکچر کروا کے, یہ بنوا کے بانٹ دو, اسی سے تجارت ہوتی. اب جو علی سے بغض رکھنے والا, اس کے لیے تو
پریشانی والی بات ہو گئی نا, دل میں بغض علی, جیب میں سکے علی, بغض والی بات ہو گئی نا. یہ فخر کرنا چاہیے علی کے ماننے والے ہیں, یہ کوئی ٹیگ برا نہیں ہے, اچھا ہے. کیونکہ بیعت جب علی کی کر لیتے ہیں تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت. 5 چیزیں خریدی جاتی ہیں, 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں. کیا چیزیں خریدی جاتی ہیں اور کیا چیزیں بیچی جاتی ہیں؟ بیچا جاتا ہے جان, مال, عزت, نفس, اولاد. یہ 5 چیزیں حجت کو بیچ دی جاتی ہیں, اور 5 چیزیں جو خریدی جاتی ہیں وہ بھی سن لیں. جنت, بخشش, دیدار. بھائی کہاں دیدار؟ قبر میں دیدار. بخشش, جنت, دیدار, روز حشر, اور 5ویں چیز کوئی بتائے گا؟ کوئی گیس؟ ایک دیدار, ایک جنت, ایک بخشش, ایک دیدار, اور ایک محشر کی ذمہ داری یعنی شفاعت. 5ویں چیز. یہ 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں اور 5 چیزیں خریدی جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے بیعت. مولانا ٹکسال کو بلوا کے سکہ بٹوا دیا. اب لوگوں کے لیے تو یہ پریشانی والی بات, لیکن علی کے شیعہ ان کے لیے تو وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا, کیونکہ مولا نے مہر لگا دی اور مولا کے انگشتری سے لگی ہوئی مہر کے ساتھ وہ سکہ رائج ہو گیا. علی کے شیعوں نے کیا کیا کہ وہ سکے کو کہیں خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اب یہ سنیے گا معلوماتی گفتگو, شاید ہی کسی کو پتا ہو. وہ سکے کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے, خرچ نہیں کرتے تھے. انہیں اس بات کا پتا تھا کہ یہ سکہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے, اس سکے نے بند ہو جانا. تو وہ کیا کرتے تھے, جب کسی سفر پہ جاتے تھے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو پہ باندھتے تھے اور کہتے تھے آج سے میرا امام ضامن ہے. اس طرح امام ضامن چلا. یہ ایک روایت ہے. ہمیں پتا تو ہے نا امام ضامن ہے امام رضا, یہ نہیں پتا یہ کیا واقعہ ہے, کیوں ہے. تو وہ اپنے باندھ دیتے تھے اور کہتے تھے میرا آج سے امام ضامن ہے, بڑا رؤوف ہے میرا مولا, جب مانگے تو پھر عطا بھی کرتے ہیں. ایران مقروض ہے آج تک امام رضا کا. جا کے دیکھیں امام رضا کا سونا چاندی میں تلا ہوا روزہ, اور بھرا پڑا ہے پورا. جو نادر شاہ دورانی جب لوٹ کے آیا تھا نا بڑے صغیر سے, تو تمام خزانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. اتنا رؤوف ہے میرا مولا کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا. ایک عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اچھا, ایک عالم دین آیت اللہ وحید خراسانی, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ جس کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے شفا مل جاتی تھی. سنیے گا, وہ جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے شفا مل جاتی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا آپ کیا وظیفہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جو آپ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں شفا مل جاتی ہے. اب میں بہت بیمار تھا, میں نے امام رضا سے توسل کیا, مولا مجھے شفا دیجیے. ابھی دعا کرتے کرتے میں سو گیا کہ خواب میں نے دیکھا کہ امام رضا خود موجود ہے, درمیان میں خدام ہے اور صحن امام رضا ہے, اور میں کھڑا. امام کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا کپڑا ہے, کپڑا رومال, اور خدام نے مجھے کہا کہ اسے کپڑے کو پکڑ لو. میں نے جیسے ہی اس کپڑے کو پکڑا میں ٹھیک ہو گیا, میں شفا یاب ہو گیا. فوراً میری آنکھ کھلی. جیسے میری آنکھ کھلی تو میں خود حقیقت میں بھی شفا یاب ہو گیا تھا. شفا یاب تو ہو گیا, لیکن میرے ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی کہ میں جس کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ میں یہ تاثیر آ گئی, میں جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. کیوں نہ میں اس کپڑے کو پکڑنے کے بجائے مولا کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہوں. کپڑے میں اتنی تاثیر, اگر میں ہاتھ کو پکڑ لیتا مولا کے دست کو پکڑ لیتا, تو میں نہ صرف مریضوں کو ٹھیک کر سکتا بلکہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا. یہ ہے دست حجت کی طاقت. اللہ اکبر. 2 جملے مسائب کے. امام نے حکومت تو کی نا, اور جب بغض میں لوگوں نے علی کو نہیں چھوڑا تو علی کو کیا چھوڑیں گے. اللہ اکبر. میرے مولا کا مرثیہ خوان تیبل خزائی مولا کی خدمت میں آیا. 2 جملے مسائب کے اور اجازت چاہوں گا. تیبل خزائی آیا, مولا آپ کے جد کی شان میں مرثیہ لکھا ہے. اچھا مرثیہ لکھا ہے,
آواز دی اپنے غلاموں کو، کہا جلدی سے یہاں پردہ لگواؤ، ممبر لگواؤ، ٹیبل سے کہو آ کر مرثیہ پڑھے. اور 2 جملے، ٹیبل سے کہو آ کر مرثیہ پڑھے. ٹیبل ممبر پہ آیا، جیسے ممبر پہ آیا مولا آ کے زمین پر بیٹھ گئے، ٹیبل نیچے اتر آیا. کہا مولا آپ معصوم ہو کر نیچے بیٹھ رہے ہیں. کہا تو آج ذاکر حسین بن کر ممبر پہ بیٹھ، میں آج عزادار حسین بن کے فرش پہ بیٹھوں گا، تو مجھے میرے جد کے فضائل و مصائب سنا. اب اس نے مرثیہ شروع کیا، پردہ لگ گیا، بیویاں اس طرف، مرد اس طرف. اب سمجھ آیا کہ مجلس میں بھی کیوں کیا جاتا ہے یہ پارٹیشن؟ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ سنت امام رضا ہے، سنت سجاد ہے. اس نے مرثیہ شروع کیا، اس نے مرثیہ یہ شروع کیا: سلام ہو فاطمہ زہرا پر جو پہلو پر ہاتھ رکھ کر کبھی کربلا جاتی ہے، کبھی شام جاتی ہے، کبھی سامرا جاتی ہے، کبھی جنت البقیع اپنے بچے کی قبر پہ رونے آتی ہے. ابھی یہ مرثیہ شروع ہی کیا تھا کہ امام رضا نے اسے روکا. وہ اتر کے آیا، مولا نے ایک چمڑے پر کچھ لکھ کر دیا، کہا یہ مصرع کا بھی اضافہ تھا. اس نے آ کر جو مصرع دیکھا پہلے خود رویا، پھر جیسے اس نے وہ مصرع پڑھا، وہ مصرع کیا تھا سنیے گا. اس میں یہ تھا کہ اے ماں فاطمہ زہرا، جب اپنے سب بچوں کو رو چکو تو ذرا خراسان میں اپنے غریب بیٹے کے پاس بھی آ جانا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی نے پردہ اٹھایا، کہا ٹیبل خاموش ہو جا. معصومہ کن بے ہوش ہو گئی. معصومہ کم سے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہیں ہوئی. معصومہ کم بے ہوش ہو گئی. ٹیبل پردے کے قریب آیا، کہتا ہے بی بی مجھے معاف کیجئے گا، سید زادہ تو نہیں ہوں، آپ سید زادی ہیں، مجھے ایک بات کا جواب تو دیجئے. آپ نے تو شہادت دیکھی نہیں ہے، صرف سنی ہے. کیا کہنے فاطمہ کی بیٹی زینب کے؟ 70 قدم سے دیکھتی رہی، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار. میری ماں نے چکیاں پیس کے حسین اجرکم اللہ، خدا کی ذکر میں نہ رلائے. 2 جملے مسائب کے، کس طرح شہادت ہوئی میرے مولا کی. مولا نے اپنے غلام کو بلایا، کہا مجھے مامون نے بلایا ہے. مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا آج میرا آخری دن ہے، آج مجھے زہر مل جائے گا. مولا جب پتا ہے تو جا کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ مشیت الہی ہے، شہادت ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے نہیں ڈرتے. یہ کہہ کر مولا نے اپنے غلام کو ساتھ دیا، تھا تم دروازے پہ رک جانا، میں واپس آؤں، اگر میرے جو سر پہ امامہ بندہ ہے وہ میرے گلے میں آ جائے تو سمجھ جانا مجھے زہر مل گیا ہے. یہی ہوا کہ وہ غلام وہیں رک گیا. مولا جب گئے واپس آئے، جو سر پہ امامہ بندہ تھا گلے میں آ گیا تھا. مولا کو سہارا دیتا ہوا غلام آگے لے کر چلا. اب جو غلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں جہاں مولا کے قدم مبارک تھے وہاں پہ خون کا فوارہ بلند ہوتا تھا. زہر اتنا تیز تھا کہ مولا کے تلوے پھٹ گئے، خون جاری ہو گیا. نہ جانے کس طرح امام رضا کو گھر لے کر آیا غلام، بستر تیار کیا. مولا نے کہا بستر بعد میں تیار کرنا، میرے دوسرے غلام کو بلا کر لا. مولا نے کہا میرا بستر چھوڑ، دوسرے غلام کو بلا کر لا. کہا مولا نہیں، آپ بستر پہ لیٹ جائیں، میں پھر لے کر آتا ہوں. یاد رکھیے گا جب بھی حجت دنیا سے جا رہا ہو، اس کائنات میں تبدیلی ہو رہی ہو، تو اللہ ناگہانی آفات نازل کرتا ہے. جیسے کربلا میں زلزلہ آیا، اسی طرح حجت کو جب زہر ملا تو آندھی طوفان بارش ہوئی. جیسے میرے مولا کو لٹا دیا بستر پہ، وہ لے گیا دوسرے غلام کو لینے. اچھا مولا کا 2 ہی غلاموں سے بڑا پیار تھا. سدا میں جا رہا ہوں مولا، آپ یہاں لیٹے رہیے گا، اٹھیے گا نہیں، آپ کو زہر بڑا شدت کا ملا ہے. مولا نے کہا تو جا، میں یہی ہوں. بس یہ کہہ کر وہ نکلا، غلام کو بلا کر لایا. نہ جانے کس عالم میں دونوں آئے. جیسے ہی آئے تو مولا کو بستر پہ نہ پایا. آخری جملہ، مولا کو بستر پہ نہ پایا. کہا مولا کہاں ہے؟ آواز دی امام رضا کہاں ہے؟ دیکھا تو دوسری جانب میرا مولا بستر سے نیچے گر کر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. کہا مولا کیا ہو گیا؟ زہر کی شدت زیادہ ہے. کہا زہر کی شدت تو زیادہ ہے، لیکن تجھے یاد نہیں کہ میری ایک بہن معصومہ کم بھی ہے. جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے اپنی بہن کم کی وادیوں میں پھرتی نظر آتی ہے. بار بار ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اور رضا میرا انتظار کرنا، معصومہ کم آ رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.
بڑا امیر ہے میرا امام لیکن اتنا ہی غریب ہے میرا امام، جسے مسافر سمجھ کر خراسان میں دفنا دیا گیا۔ معصوم